السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد حنظلہ مرزا۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل آداب المتعلمین۔ جیسا کہ ناظرین آپ سب حضرات جانتے ہیں، علم حاصل کرنے میں محنت کرنا اس کا 10واں ٹاپک بھی ہو چکا تھا، لاسٹ ٹاپک ہو چکا تھا۔ اب اگلا چیپٹر سبق کی پابندی، اس کا پہلا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ لازمی دیکھیں، آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علم کو چاہیے کہ سبق کا کبھی ناغہ نہ کرے، اس سے بے برکتی ہوتی ہے۔ بسا اوقات ناقدری کا نتیجہ علم سے محرومی کا سبب ہو جاتا ہے۔ امام ابو یوسف کے حالات میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں ایک مدت تک رہے، مگر اس طویل مدت میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ وہ فجر کی نماز میں امام صاحب کے ساتھ نہ شریک رہے ہوں۔ امام صاحب فجر کے بعد ہی درس شروع فرما دیتے تھے۔ ایک جگہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں برسوں امام صاحب کے ساتھ رہا، بیماری کے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن بھی ان سے جدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ ان دنوں میں ہر شخص اپنے گھر میں اعزاز و قارب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے مجلس علم کی شرکت اور اپنے استاد کی رفاقت کو سب سے زیادہ ترجیح دی۔ منافع موقوف امام ابو یوسف کا بیان نقل کیا ہے کہ فرمایا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا لیکن میں نہ جا سکا اور ان کے جنازہ میں شریک ہو سکا۔ اپنے رشتہ داروں اور اپنے پڑوسیوں کے سپرد کر دیا، اس اندیشہ کے امام صاحب کے درس کا کوئی حصہ نہ چھوٹ جائے جس کی حسرت کبھی نہ ختم ہوگی، کبھی نہ ختم ہو۔ حضرت قاری عبد الرحمن محدث پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ دلی میں حضرت شاہ عبد العزیز محدث سے پڑھا کرتے تھے۔ شاہ صاحب کے انتقال کے بعد ہر وقت غمزدہ رہتے تھے۔ ایک رات خواب میں دیکھا حضرت شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ تم رنجیدہ نہ ہو، اور شاہ محمد اسحاق صاحب کے بارے میں فرمایا کہ ان سے جا کر علم حاصل کر لو۔ علمی انہماک درس کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ مدرسہ کے طویل کے علاوہ وہ کبھی گھر نہ جاتے تھے اور خطوط پڑھتے اور نہ جواب دیتے۔ پانی پت دلی سے دور نہیں، اکثر لوگوں کی آمد رفت رہتی ہے۔ اگر ملاقاتی یا رشتہ دار مل گیا تو سلام اور اس کے جواب کے علاوہ کوئی بات نہ کرتے، اور فرماتے یہاں تو مجھے فرصت نہیں، جب پانی پت آنا ہوگا تو وہاں بات کریں گے۔ قیام گاہ مدرسہ سے دور تھی۔ ایک مرتبہ سخت بارش ہو رہی تھی، قریب کے طلبہ مدرسہ پہنچ گئے۔ قاری صاحب کا انتظار میں حضرت شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ طلبہ نے کہا آج بارش بہت ہے، قاری صاحب نہ آ سکیں گے۔ حضرت شاہ صاحب خاموش رہے۔ اتنے میں قاری صاحب کھڑے کے اندر کتاب لے کر بھیگتے ہوئے پہنچ گئے۔ سردی کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ حضرت شاہ صاحب مسرور ہوئے، طلبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، سمجھ رہا تھا کہ قاری صاحب سبق کا ناغہ نہ کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمام قاری صاحب کو نہیں سمجھتے الفاظ حدیث میں ان کو پڑھاتا ہوں، حدیث کو روح خود ان سے حاصل کرتا ہوں۔ آج کل کے طلبہ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایسی تنگی کے باوجود کہ چھتری تک کا انتظام نہیں کر سکے، اتنی دور رہنے کے باوجود سبق کا ناغہ نہ کیا۔ آج معمولی سی بارش میں مدرسہ کی چہار دیواری کے اندر رہنے والے طلبہ کمرے سے درسگاہ تک جانا پسند نہیں کرتے۔ مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ پورے مدرسہ کی تعطیل کر دی جاتی۔ اگر کسی طالب علم کا ذہن ادھر نہیں گیا تو استاد طالبہ درخواست دلاتے کہ سچ ہے، نہ پہلے جیسے طلبہ ہیں نہ استاذہ، پھر مدارس میں خیر و برکت کہاں سے آئے۔ یہ تھا وقت کی پابندی، سبق کی پابندی۔ آج کا ٹاپک یہاں تک تھا، کل تک کے لیے اجازت دیں۔ آپ کا میزبان حافظ محمد حنظلہ مرزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔